السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی ماموں جی، ہارر سٹوریاں تو ہم سنتے ہی رہیں گے آپ سے، تو آج میرا ٹاپک میرا دل کر رہا ہے کوئی الگ چیز کے اور بات کریں۔ آپ نے سمجھے کہ ہم دونوں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے کچھ سوال سوچے ہوئے ہیں آج۔ اللہ خیر کرے۔ مجھے بتائیں کہ آپ جب بچپن میں ہم نے آپ کو دیکھا تھا ہاں، تو آپ گانے سنتے تھے، گیمز کھیلتے تھے، میوزک انجوائے، آپ چل بوائے تھے بالکل، ہاں ہاں، جینز شرٹس اور پف اور یہ اور وہ، یہ ایک دم سے آپ میں چینج کیسے آ گیا؟ آپ کیسے آپ نے رستہ چینج کر لیا، آپ اسلام کے راستے پہ چل پڑے؟ آخر کوئی ہمیں بھی بتائیں، کوئی ہمیں بھی سبق ملے، کوئی ہمیں بھی کوئی اس چیز کے بارے میں ہم بھی کچھ سوچیں کہ اب یار ہمارا راستہ یہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے ہمارا۔ پانجے یار بڑا تلخ قسم کا سوال پوچھ لیا آپ نے۔ اور یہ اگر میں جس چیز نے مجھے تبدیل کیا، جس چیز نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں اپنی زندگی کو تبدیل کروں، وہ ایک واقعہ ہے۔ جی جی بتائیں۔ اور وہ واقعہ ایسا ہے کہ بڑا مشکل ہے سننا، لیکن جو بندہ سنتا ہے نا اس واقعے کو، وہ بندہ ایک بار یہ سمجھ لیں کہ وہ خود ایک نیا اس کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اچھا، اللہ اکبر، واقعہ بڑا ایسا ہے۔ دیکھیں آپ بھی یہ دیکھیں کہ زندگی میں آپ اللہ جی مجھے یہ دے دیں، اللہ جی وہ دے دیں، یہ دے دیں، وہ دے دیں، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، جوان بندے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے اللہ کا نام لیتے ہیں وہ فن میں لیتے ہیں، روٹین میں لیتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد آتی کیسے اور کس طرح ہوتی ہے وہ ان کو نہیں پتہ۔ میرے ساتھ ایک زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس واقعے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، ایسا ہلا کے رکھ دیا کہ مجھے اس دن لگا تھا کہ واقعی ایک طاقت ایسی ہے جو زبردستی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور وہ طاقت چاہ رہی ہے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور اس کے ساتھ جڑ جاؤں۔ تو وہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم اکیلے ہیں۔ جی ہم دونوں بیٹھے ہیں بس۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ 2015 کا ہے، بہت پرانا نہیں ہے واقعہ۔ آپ کو معلوم ہے جدہ میں میری جب کمپیوٹر شاپ تھی، بالکل۔ اور یہ گھر بنانے کے لیے میں کافی اس پہ محنت کر رہا تھا۔ اس کمپیوٹر شاپ میں جدہ کا ایک علاقہ ہے حی روضہ، حی روضہ، شارع کا نام ہے حامد جسر، اور وہاں پر ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کا نام ہے سوق المزرعہ۔ یہ میں نے نام اس لیے لیے کہ اگر کوئی بندہ جدہ میں رہنے والا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر ایک بندے کی ایسے دکان تھی۔ تو سوق المزرعہ کی پارکنگ میں میری کمپیوٹر کی ایک دکان تھی، جس کمپیوٹر کی دکان کا نام تھا کمپیوٹر خالد ادیب لیل کمپیوٹر۔ ہاں، یہ شاپ کا نام تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی کوئی تصویریں بھی شیئر کر دوں۔ بھانجے واقعہ یہ ہوا کہ میں الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ اکیلا کام کر رہا تھا، اور سعودی عربیہ کا قانون تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی سعودی ہونا چاہیے دکان میں، اگر سعودی نہ ہو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں اکیلا تھا اپنی دکان پر، اور میرے ارد گرد میں کچھ کمپیوٹر کی ایسی دکانیں تھیں جن میں 6-7 انڈینز تھے، اور ان کو سعودی رن کر رہے تھے، لیکن ان کو کسٹمر چھوڑ کے میرے پاس آتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ یہ کسٹمر چھوڑ کے آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ بندہ جو کہتا ہے سچ بولتا ہے، یہ ریپیئرنگ بھی جو کرتا ہے یہ ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، جو پارٹس چینج کرتا ہے صرف انہی کا بتاتا ہے۔ تو یہ ایک میرا امیج بن گیا تھا اس جگہ پر، تو بڑی میں نے اللہ کا احسان کی عزت کمائی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک صاحب آئے، تقریباً بزرگ، 75 سال کے ہوں گے یا 80 سال کے ہوں گے، 75 سے 80، نام عبد الوہاب، سعودی، میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ آؤ میرے گھر میں، وہاں پر کچھ میرے گھر پہ انٹرنیٹ کے سگنل ویک آتے ہیں، تو کیا تم آ سکتے ہو؟ میں نے کہا میں آ سکتا ہوں، میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے دکان بند کر کے آنا پڑے گا، تو میں آ سکتا ہوں، آپ پہلی بار میرے پاس آئے ہیں تو میں انکار نہیں کرتا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہتے ہیں اچھا، بڑی اچھی بات ہے۔ میں اس بندے کے ساتھ گیا تو راستے میں پھر وہ پوچھنے لگ پڑا کون سی نیشنلٹی ہے؟ میں نے کہا پاکستانی۔ اچھا پاکستانی ہو، ٹھیک ہے۔ میں سمجھا تھا کہ انڈین، کیونکہ بڑے سافٹ بول رہے ہو، تو میں حیران ہوں کہ پاکستانی اتنے سافٹ نہیں بولتے۔ مجھے اپنے گھر لے کے گیا، پورا گھر دکھایا، اپنی فیملی سے بھی ملوایا۔ اس کی بیٹی ایک ایف ایم کی جو ہے وہ ایف ایم چینل میں کام کرتی تھی، تو اس کو میں نے دکھایا، تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ دیکھو آپ کے یہاں سگنل لگے ہوئے ہیں،
بغیر کسی خرچے کے آپ کے سگنل صرف یہاں سے نکال کے اس دیوار پر لگا دو جو آپ کے موڈم ہے تو آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں واقعے کا. تو مجھے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. جب میں نے موڈم چینج کیا تو اس کے پورے گھر میں سگنل آ گئے. بڑا خوش ہوا کہ یار تم چاہتے تو مجھے اپنے پارٹس بیچ سکتے تھے. کہتے کہ یہ پارٹ اتنے کا آتا ہے، لگوائی اتنی، یہ اتنے، وہ اتنے. تم مجھ سے 500-600 ریال، 1000 ریال لے سکتے تھے آسانی سے. تم نے یہ جناب میرا ہی پارٹ کو ادھر ادھر کر کے کہہ دیا کہ سگنل ٹھیک ہو گئے ہیں. کتنے پیسے؟ میں نے کہا کوئی پیسہ نہیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے کام ہی نہیں کیا. ان کیلوں سے اٹھا کے یہ 2 کیل لگا دیا، میں کیا تم سے پیسہ لوں؟ کہتے نہیں یار یہ تو تم مجھے پریشان کر رہے ہو. تم دکان بند کر کے آئے ہو، یہ کر کے آئے ہو، وہ تو وہ. میں نے کہا سر دیکھیں میری قسمت میں آپ کے گھر یہ جوس کا ایک گلاس پینا تھا جو آپ نے مجھے پلایا ہے. میں نے اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں لگایا تو میں کس چیز کا چارج کروں؟ تو اس نے زبردستی مجھے 50 ریال دے دیا کہ نہیں یار اتنا تو تمہیں اب لینا ہی پڑے گا وغیرہ وغیرہ. تو میں تمہیں اور دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر آپ نے یہ بھی زیادہ دے دی ہے. میں آپ سے ملاقات ہوگی. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک وزارت میں کام کرتا تھا جو کہ وزارہ نشر و اشاعت. نشر و اشاعت یعنی آج کل پاکستان میں اس وزارت کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو کہ میڈیا کی وزارت ہوتی ہے. شیخ رشید جو ہے وہ میڈیا کی وزارت میں. تو میں 25 سال کہتا ہے میں نے اس وزارت میں کام کیا ہے. آپ کی پرائم منسٹر بے نظیر جب سعودی آتی تھی تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس کو خانہ کعبہ میں لے کے جانا، طواف کروانا، مسجد نبی میں لے کے جانا، یہ سارا میں اس کے ساتھ ہوتا تھا بے نظیر کے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی وہ برچی آپ نے بتایا وزارت نشر و اشاعت. اب میں آ گیا واپس. ختم. یہاں پر یہ کہانی ہوگی ختم. تو اب کہانی یہ شروع ہوتی ہے کہ ایک سعودی نے مجھ سے ایک ٹیب خریدی تھی 200 ریال کی، چائنا کی ٹیب، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ چائنا کی پروڈکٹس کی وارنٹی نہیں ہوتی. 2 مہینے ہو گئے تو اس کے بیٹے نے اس کی اسکرین توڑ دی. ٹیب کی اسکرین توڑ دی. وہ میرے پاس لے کے آیا کہ یہ ٹیب چینج کرو. میں نے کہا کہ دیکھو اول تو یہ کہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ نو وارنٹی. 2 مہینے ہو گئے ہیں، 2 دن بھی نہیں ہوئے. پھر تم اسکرین ٹوٹی ہوئی لائے ہو، ٹوٹی تمہارے بیٹے نے توڑی ہے. ٹوٹی اسکرین کی تو وارنٹی نہ سونی دے گا، نہ نیشنل دے گا، نہ سیمسنگ دے گا، نہ آئی فون دے گا، تو ہوتی نہیں ہے. کہتے تمہیں پتہ ہے میں سعودی ہوں. میں نے کہا یار مان لیا تم سعودی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ تمہیں ٹیب چینج کر کے دے دوں ایسے؟ یہ تو اصولاً نہیں بنتا. تمہیں یہ کرنا پڑے گا ورنہ تم جانتے نہیں میں تمہارے خلاف کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا آپ نے جو میرے خلاف کرنا ہے کیجئے. میں آپ کو فری میں ٹیب دے سکتا ہوں تحفتاً، لیکن میں آپ کو ٹیب یہ بدل کر نہیں دوں گا، یہ اصولوں کے خلاف ہے. تحفے کہتا ہے میں تم سے تحفہ لوں، میں کوئی غریب ہوں؟ میں کوئی غریب ہوں؟ میں نے کہا تو بھائی غریب نہیں تو پھر یہ کہہ رہے ہو کہ چینج کر دو، یہ کر دو. ٹوٹی ہوئی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے یار، اس کی تو وارنٹی ہوتی نہیں ہے. کمپنی بھی دیتی، کوئی بھی بڑی کمپنی. اب وہ مجھے دھمکی دے کر چلا گیا. میں بھول گیا کیونکہ ایسے تو ہوتا رہتا ہے. اور لیکن میں نے بڑے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ بات کی تھی. لیکن اس نے یہ سمجھا کہ جناب جی میں نے جب اس کو سعودی بھی کہا ہے تو اس نے میری بات یہ نہیں مانی، تو اس نے اپنا ایک گیم کھیلنا شروع کر دی. وہ چلا گیا وزارہ نشر و اشاعت میں. وہاں جا کے کہتا ہے کہ ایک پاکستانی ہے جو وہاں پر بیٹھ کر ایک کمپیوٹر کی دکان چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ سعودی نہیں ہے بندے. تو اس کو پکڑو. سعودی جا کے سعودیوں کو شکایت لگا رہا ہے ایک پاکستانی کے خلاف. تو ہم تو آپ بھی رہ کے آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہاں پر ہماری کیا اہمیت ہوتی ہے. بالکل کوئی ویلیو نہیں. ایک مری ہوئی بلی کی اہمیت ہو سکتی ہے، پاکستانی کی اہمیت نہیں ہے وہاں پر. تو ایک دن 2 سعودی آئے میری دکان کے اوپر. کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 2 سعودی آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر ٹھیک کرتے ہو؟ میں نے کہا جی کرتا ہوں. مجھے ونڈوز چاہیے. ونڈوز. میں نے کہا ہم نہیں بیچتے، یہ کاپی رائٹ پروگرام ہوتا ہے، کاپی رائٹ پروگرام کو ہم ایسے ڈسک میں کاپی کر کے نہیں دیتے. نہیں آپ مجھے دو نا، آپ دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو میں نے کہا آپ کو کہاں چاہیے؟ میں انسٹال کر کے دے سکتا ہوں، ایک کاپی ہوتی ہے، آپ اس کاپی کو رجسٹر کروا لیں. پیسے دے کے رجسٹریشن ہو جاتی ہے. تو آپ بھی لیگل رہتے ہو، ہم بھی لیگل رہتے ہیں. تو نہیں جی آپ مجھے ونڈوز بس کر کے دو، بڑی مہربانی ہوگی. میں نے کہا سوری میں نہیں دے سکتا، اصولوں کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے. تو چلے گئے. تھوڑی دیر کا پھر وہ بندے آئے، دوبارہ آئے. ہاں. میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں دیکھو یار سمجھنے کی کوشش کرو، میرے کمپیوٹر میں
میری بیٹیوں اور میری بیوی کی تصویریں ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کمپیوٹر شاپ پہ اس کو لے کے جاؤں اور وہ میری بیوی کی ایسی الٹی سی تصویریں ہیں جو کوئی نکال لے. تو تم میری ہیلپ نہیں کرو گی؟ ٹھیک. یہ پردہ رکھو میرا. میں پریشان ہو گیا. تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہو، میں آپ کو بیچوں گا نہیں، کیونکہ آپ نے بات ایک ایسی کر دی ہے کہ مجھے بھی شرم آ گئی ہے. ہم بھی مطلب بیٹیوں والے ہیں، فیملی والے ہیں ہم. میں نے اپنی دکان سے ایک USB لی، اس میں کاپی کی، تو میں نے اس کو پکڑائی. میں نے کہا کہتے پیسے؟ میں نے کہا سوری میں بیچ نہیں رہا تم کو، جا کے اس سے انسٹال کر دو اور مطلب رجسٹر کروا لینا. جیسے ہی میں نے اس کو USB پکڑائی، اس نے USB اپنی جیب میں ڈالی اور مجھے دھکا دے کے باہر کھینچا. آ جاؤ باہر. اچھا. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دم سے دونوں نے. دوسرا کہتا ہے کہ آؤ نکلو باہر، دکان سے باہر نکلو. میں نے کہا کیا ہوا تمہیں یار، کیا ہوا کیا تمہیں؟ کہتا ہے تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں. میں نے کہا کون ہوں؟ کہتا ہے میں مباحث ہوں. میں نے کہا مباحث کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے تمہیں لگ پتہ چل جائے گا جب تھانے میں رات گزارو گے. اچھا. میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے تم نے مجھے یہ USB دی ہے ونڈو والی، یہ کاپی رائٹ ہے، تمہارے اوپر تو جناب جی حکومت کا پرچہ ہوگا. اور میں نے کہا یار میں نے نہ تمہیں بیچی ہے نہ کچھ دی ہے، تم نے وہ بیوی کی کہتا ہے میں نے ڈرامہ کیا تھا تم سے یہ ثبوت لینے کے لیے، تم نے مجھے ثبوت پکڑا دیا ہے، نکلو باہر یہاں سے. اور ابھی پولیس آ رہی ہے. اس نے جناب کال کی وغیرہ وغیرہ. اس نے مجھے دکان سے باہر نکال کے میرا دکان کے سارے کمپیوٹر، جتنی بھی ساری ہارڈ ڈسکیں تھیں، جتنی بھی ساری CDs تھیں، سب کو پیک کر کے ایک بوری بھری، 2-3 کمپیوٹر بھی، سب کچھ، اور بوری بھر کے وہ جناب لے گیا. اچھا. ہاں بوری بھر کے لے گیا اور مجھے ایک پیلے رنگ کا پیپر تھما گیا. ٹھیک. اب یہ کہہ رہا ہوں یہ کیا دیے ہے کیا ہے؟ کہتے کل آ کے پیش آ جاؤ وزارت کے دفتر میں. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتا ہے 35,000 ریال کا غرامہ ہے. جرمانہ غرامہ عربی میں کہتے ہیں. تو 35,000 ریال کا، یعنی آج بھی اگر آپ ریال کا ریٹ لگائیں تو وہ 30 لاکھ یا 32 لاکھ بنتا ہے. یہ غرامہ مجھے پکڑا گیا. اب میری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. میں پریشان کہ میں کیا کروں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بڑی پریشان. تو اس نے کہا جی کہ اپنے کفیل سے کہو کہ وہ بھی آ کے پیش ہو. اچھا. میں نے کفیل کو کال کی. میں جدہ میں تھا، کفیل جبیل میں تھا. جبیل دمام کے ساتھ ایک شہر ہے. تو کہتا ہے مجھے کاپی بھیجو. میں نے جب اس کو کاپی بھیجی تو کہتا ہے کہ یہ دفعات لگی ہوئی ہیں کہ یہاں سعودی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ نہیں ہے. تو کہتا ہے یہ وزارت کا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا تمہاری ہیلپ. میں نے کہا تم کفیل ہو میرے، تمہارے نام پہ دکان ہے، گو کہ مالک میں ہوں. کہتا ہے جیسا بھی ہے میں نہیں جا سکتا، میری وہاں نہیں چلے گی، تم جانو تمہارا کام جانے. اچھا. میں نے کہا تو میں کیا کروں، میں دکان بیچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ مطلب یہ ہے کہ دکان کے اوپر مطلب انہوں نے جناب یہ غرامہ لگا دیا میرے اوپر. سیل دکان سیل نہیں تھی ہوئی. اچھا. لیکن اس نے کہا تھا کہ آپ تو تم بچ نہیں سکتے نا. اس نے میرے جو ہے وہ اقامے کی کاپی شاپی سب لے لی تھی، حکومت کے پیپروں میں چڑھا دی تھی ساری، کہ یہ اب سعودیہ سے باہر نہیں نکل سکتا. اب جب کفیل نے بھی انکار کر دیا تو میں پریشان. میرے بہت سارے دوست تھے جن کو دوریات کہتے ہیں. مطلب جو پولیس پھرتی رہتی ہے نا گاڑیوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر وقت پولیس پھرتی رہتی ہے، دورہ لگاتی رہتی ہے. تو ان میں کچھ انسپیکٹر بھی تھے. تو میں نے ان کو کالز کی کہ آپ تو میرے بڑے اچھے دوست ہو، میری اچھی دوستی تھی سب لوگوں کے ساتھ. تو میں نے ان کو کال کی. میں نے ان سے کہا کہ یار پلیز یہ آؤ نا ادھر. تو اس نے پیپر دیکھا نا، اس پولیس والے نے آ کے کہتے ہیں شاہد یہ وزارت کا مسئلہ ہے، یہاں ہماری کچھ نہیں چل سکتی. تمہیں پولیس پکڑ کے لے جائے، کوئی اقامے کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی چوری میں چکاری میں، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے یہ اب وزارت کا ہے، سعودی وزارت کا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کا مطلب یہ گورنمنٹ کا تمہارے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ لگا ہے، تو ہم اب کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ تم 35,000 ریال پے کرو. میں تو جناب رونا شروع ہو گیا. اب میرے پاس کچھ بات نہیں تھا. تو میں نے ان کو کال کی وزارت والوں کو. تو میں نے کہا جی کہ آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں، 3 دن کریں. تو یہ میرے اوپر غرامہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 3 دن ہم آپ کو دیتے ہیں. 3 دن میں آپ کو پیش ہونا پڑے گا، اور آپ خود نہیں پیش ہوتے تو آپ کا نمائندہ کفیل آئے
یا کفیل کا کوئی آتھورائزڈ بندہ ہے وہ آ کے پیش آئے۔ میں نے آپ کی نانو اماں کو کال کی، اپنی امی کو، اور آپ کی امی بیمار تھیں، آپ کی نانو اماں بیمار تھی، تو میں نے انہیں کال کی۔ میں نے کہا امی میں زندگی کی سب سے بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، اور یہ مشکل اتنی بڑی ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اس سے نکل پاؤں گا۔ یہ بہت، میں اب شاید ساری عمر کے لیے پاکستان بھی نہ آ سکوں جب تک یہ مسئلہ حل ہو۔ میں 35,000 ریال کہاں سے دوں؟ اب میں سوچ رہا ہوں کس دوست سے مانگوں، کس رشتہ دار سے مانگوں، کس سے مانگوں۔ ہمارا بھانجا آپ جانتے ہی ہیں، گڈو صاحب، امجد صاحب، وہ بھی آئے ہوا تھا ادھر، جو کہ ارامکو میں کام کرتا ہے، تو وہ کہتا تھا کہ میرا کفیل بڑا اچھے ہے، وہ ہے بڑی طاقت والا ہے۔ تو میں نے بھانجے سے کہا کہ بھائی، جو دوسرا آپ کا مطلب اس سے، کہ بھائی کچھ کرو۔ اس نے کفیل کو کال کی، اس کے کفیل نے کہا یہ میرے سے بھی اوپر، یہاں کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ اب یہ بندہ بہت برا پھنس گیا ہے، یہ نہیں نکل پائے گا۔ تو ایک رات گزر گئی، پھر میں نے امی سے کال کی کہ آپ نے کوئی دعائیں کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بیٹھ کے دن رات دعائیں کر رہی ہوں، اللہ خیر کرے گا۔ میں نے ان کو واقعہ بتا دیا تھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ تم 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، کام کر رہا ہوں، کھڑا ہوں دکان میں، گاہک آ رہے ہیں، جہاں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو پورا پھنس گیا۔ میں چاہ رہا تھا کہ اللہ کی کوئی غیبی مدد آئے، غیبی مدد کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا؟ گھر بن رہا تھا، پیسے آپ دونوں طرف سے پھنس گئے، دونوں طرف سے پھنسا ہوا تھا، اور پھنس یہ گیا تھا کہ نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ پیسے دے کے جان چھوٹی۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ 3-4 دن پہلے وہ جو عبد الوہاب صاحب آئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ وزارہ نشر و اشاعت میں ہیں، اور یہ بھی وزارہ نشر و اشاعت ہے، تو ان سے رابطہ کیا جائے۔ اس سے کوئی ہیلپ کر، میں نے کہا یار کیسے ہیلپ، میری کیا جان پہچان اس بندے سے؟ اس کے گھر میں گیا ہوں اور اتنی میں گیا ہوں، باقی تو میری اس کے ساتھ جان پہچان ہے ہی نہیں ہے، کیا ہوا؟ اور میں کس منہ سے اسے کہوں کہ یار میری اتنی بڑی مدد کرو؟ تو آخرکار جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ نہیں، پوچھنے میں کیا حرج ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بندہ ڈوب رہا ہے تو ہاتھ پیر تو مارتے ہی ہے۔ رات کے تقریباً 11 بجے ہوئے تھے، میں دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے عبد الوہاب صاحب کو میسج کیا، میں نے کہا عبد الوہاب صاحب میں کمپیوٹر شو روم والا شاہد بات کر رہا ہوں، جو 3-4 دن پہلے آپ کے گھر میں آیا تھا، تو آپ سے بات کرنی ہے۔ تو اس کا میسج آیا کہ ہلا واللہ، اس کا سٹائل ہوتا ہے، ہاں جی، کیف الحال یا شاہد، انا فی المدینہ، کہ شاہد تمہارا کیا حال ہے؟ میں تو مدینہ میں ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں۔ میں نے کہا لو، یہ تو مدینہ میں گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا لا یا شیخ ما فی مشکل آنا کلم بہدین، جب میں نے کہا نا کلم بہدین، اب اس کو کچھ ہو گیا کہ یار یہ بتا نہیں رہا، مجھے اس کی کال آ گئی، ساتھ اس کی کال آ گئی، تو مجھے کہتے شاہد پلیز تم ایسی کال کرنے والے نہیں ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، میں شاید تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں، بتاؤ ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا سارے اس طریقے سے جو وزارہ نشر و اشاعت والے ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے مجھے یہ پیپر بھیج دیا ہے، تو میں بڑا برا پھنس گیا ہوں، اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ایک تو آپ کو ڈسٹرب کیا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کیا کروں؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ ہاں واقعی کوئی شک نہیں، انہوں نے تمہارے اوپر 2 ایلیگیشنز لگا دی ہیں، ایک تو کوئی سعودی نہیں ہے یہاں پر، اور دوسرا سافٹ ویئر پائریسی کا تمہارے اوپر لگا دیا ہے، تو یہ 2 تمہارے اوپر ایلیگیشنز بہت بڑے ہیں، تو تمہارا کفیل کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کفیل نے تو جناب سرخ چنڈی دکھا دی، اس نے کہہ دیا جی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتے اچھا ٹھیک ہے، یاللہ انا شوف، کہ میں دیکھتا ہوں۔ دوسرے دن عبد الوہاب صاحب کی کال آئی صبح، پھر کہتے ہیں کہ میں نے وزارہ میں کال کی ہے، میں نے وزارہ میں کال کیا، تو تم وزارت میں جاؤ آفس میں، اور ان کو کہنا کہ مجھے عبد الوہاب نے بھیجا ہے۔ تو وہاں پر نیچے ایک انسپیکٹر ہوگا سیکیورٹی کا، تو اس کا نام یہ ہے، اس کے پاس جانا اور یہ کہنا کہ عبد الوہاب نے بھیجا ہے۔ میں وہی پیلا پیپر لے کے چلا گیا وہاں پر، اور وہاں پر جب سیکیورٹی کا جو انسپیکٹر تھا، میں نے اس کو دکھایا نا مین انتا، میں نے کہا انا شاہد انت پاکستانی، میں نے کہا ایوہ پاکستانی ماں ایک دخل چوا، کہ پاکستانی تو اندر جا ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا یار اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اب یہ تو کہتا ہے کہ یہ تو وزیر سے ملنے کی بات ہے، میری عبد الوہاب صاحب سے بات ہوئی ہے، لیکن میں ایک سچ بتاؤں میرے بس میں نہیں ہے۔ اچھا، میرے بس میں نہیں ہے۔ اب میں اور پریشان، کیونکہ
لوگ تو چینج ہوتے رہتے ہیں. میں کہتا ہے میں جانتا ہوں اس کو, اس نے 25 سال یہاں سرو کیا ہے, ہم سے بڑا سینئر ہے, کافی دیر پہلے کا ریٹائر ہو گیا ہے. تو تم ایک کام کرو, کیونکہ وہ اس نے بھی عبدالوہاب صاحب کو منہ دکھانا تھا. مجھے کہتا ہے کہ یہاں سے جا کے اوپر جا کے یہ اپنا اقامہ مجھے دے جاؤ, اور اوپر جا کے ایک کمرہ ہوگا 3rd فلور پہ, اتنے جا کے وہاں وزیر بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ پیپر دکھاؤ اور اسے کہو کہ مجھے عبدالوہاب نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. میں جناب ڈرتا ڈرتا ٹائی پینٹ شرٹ لگائی ہوئی, تاکہ میں نے کہا اگر شلوار قمیض تو میں نے وہاں پورے سعودیہ میں پہنی نہیں ہے, تو میں نے کہا میں تاکہ اچھے ہو کے جاؤں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار کوئی پڑھا لکھا بندہ آیا ہے, ورنہ تو پاکستانیوں کو دھکے دیتے ہیں آپ کو. اب میں ڈرتا ڈرتا جب میں گیا, سامنے وزیر بیٹھا ہوا تھا, دفتر مطلب دروازہ کھلا ہوا تھا اور 7 دائیں بائیں بندے بیٹھے ہوئے تھے. میں سامنے جا کے دروازے کے کھڑا ہو گیا. کیا ہے, کدھر, کون ہو تم؟ میں نے کہا معلش ممکن دخل جوا؟ کہتے تعال. میں اندر گیا تو کہتا ہے ایش مشکلہ. میں نے کہا شوف حاضہ ورقہ حاضہ غرامہ. ایوہ لازم ادفع. مجھے پکڑا دیا کہ تمہیں پے کرنا پڑے گا, تمہیں پے کرنا پڑے گا. تو میں نے سے کہا کہ انت ما کلم تو استاذ عبدالوہاب, کہ تم نے عبدالوہاب سے بات نہیں کی ہے. کہتا ہے یا اخی خلاص رو انت خلاص کیف انت جی پاکستانی ما ادھر دخل جوا یلا 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 رو. وہ اب اس نے مجھے ڈانٹ دیا. عبدالوہاب کا نام اس نے نہ سنا, اور اس نے مجھے کہا پاکستانی تمہیں پتہ ہے اندر نہیں آ سکتے, جاؤ 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 یہاں سے دفع ہو جاؤ. اب میں جناب وہاں سے دفع ہو گیا, آہستہ آہستہ آیا اور نیچے سیکیورٹی والے کو بتایا. تو میں نے کہا یار کوئی نہیں بات بنی. کہتا ہے میں ڈر تو رہا تھا اسی بات سے, لیکن چلو جو اب تمہاری قسمت میں. اب واپس میں آ گیا, دکان پہ آ کے کھڑا ہی آیا ہوں, تو عبدالوہاب صاحب کی کال آئی. تو مجھے کہتا ہے کہ ہاں کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ عبدالوہاب صاحب میں گیا تھا تو اس طریقے سے آپ کے بندے سے بھی بات ہوئی, وزیر صاحب کو بھی دکھایا, تو انہوں نے تو کیا تم نے میرا نام نہیں بتایا؟ میں نے کہا بتایا تھا, لیکن انہوں نے کہا. کہتا ہے دقیقہ شویا خلاص دگین انتظر. کہتا ہے 1 منٹ ٹھہرو ذرا, تھوڑا سا انتظار کرو. انا کلم بہادین. میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, اس نے کال بند کر دیا عبدالوہاب نے. میں بڑا پریشان, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, راتوں کو نیند بھی اڑی ہوئی تھی, اور مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کچھ کہ اب وہ عبدالوہاب والا چانس بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا. اور میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یا اللہ, یہ تیرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا جب آگ میں ڈالا گیا تھا, یا اللہ میری بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. میری ماں گھر میں بیمار ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان آؤ, اور میں یہاں پر الٹا پھنس گیا ہوں, کفیل مدد کرنے کو تیار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. میں پڑھے جا رہا ہوں, آنکھوں میں تو آنسو ایسے ہی جاری تھے کہ جیسے آنکھیں بنی ہی رونے کے لیے ہیں. میری یہ حشر تھا, اور کوئی کچھ کر بھی نہیں رہا تھا. 3 منٹ کے بعد دوبارہ کال آتی ہے. کہاں سے آئی؟ آفس سے کال آئی. اچھا. انہی صاحب کی کال آئی جو نیچے سیکیورٹی کے انسپیکٹر تھے. مجھے کہتے ہیں یہ شاہد فین انتا. میں نے کہا نا موجود فی المحل, اپنی میں دکان میں ہوں, محل دکان کو کہتے ہیں. کہتے ہیں تال دہین تال. میں نے کہا یا اخی یہ مشکل ہے. میں نے کہا شاید پکڑنے کے لیے بلا رہے ہیں یا کیا کوئی بدتمیزی ہو گئی. تال دہین تال, سورا. اس نے فون ہی بند کر دیا. جلدی آؤ. میں نے کہا یار کیا ہوا ہے, یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو میں سیدھا وہاں پر پہنچا, تقریباً 20 منٹ کی وہاں ڈرائیو تھی. جیسے میں وہاں پر پہنچا, سامنے آیا تو کہتا ہے یلا رو شیل حاضہ شیعہ کلو شیل. وہ سارے کمپیوٹر, وہ چیزیں, وہ ہارڈ ڈسک وغیرہ سب کچھ پڑی ہوئی تھی. تو کہتا ہے یہ اٹھاؤ اور جاؤ, نکلو جاؤ بھاگو. میں نے کہا یار یہ کیا؟ کہتا ہے جلدی جاؤ اور عبدالوہاب کو بتاؤ کہ تمہیں سب کچھ مل گیا ہے. تو میں نے کہا ایک سار بالحاظہ ورقہ غرامہ. کہتے ہیں خلی ولی ورقہ ارمی, کہ ورقے کو پھینک دو, اس کو ارمی پھینک دو, اس کو بھول جاؤ, خلی ولی کر دو. اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا من ادفع فلوس عبدالوہاب. کہتا ہے لا فلوس والا شے. میں نے سمجھا شاید عبدالوہاب نے اپنے پاس سے پے کر دیا ہے. کہتے ہیں پے نہیں کیا, عبدالوہاب نے کال کی ہے بڑی خطرناک قسم کی. تو تم یہ بس لو اور عبدالوہاب کو بتاؤ کہ تمہارا یہ کیس ختم ہو گیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ ہے کیا, یہ ماجرا کیا ہے. میرے سینسز مجھ میں نہیں تھے. اب وہ چیزوں کو میں کامتے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہوں, ورقہ میری جیب میں ہے, اور میں سمجھ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے,
یا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا کچھ انہونی ہو رہی ہے یا یہ معجزہ ہے. اب وہ ساری چیزیں اٹھا کے میں دکان پر آیا اور دکان پہ آ کے ابھی اپنے میں حواس میں نہیں ہوں کہ یہ سب کچھ ہے کیا. ابھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کتنا پے کرنا پڑے گا. یہ ہوا کیا ہے 35,000 ریال ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہا جی کوئی پیسہ نہیں, کسی نے نہیں کیا اور اٹھا کے لے جاؤ. تو میں نے عبدالوہاب صاحب کو کال کی. یہ کال میری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ کال ہے. میں نے عبدالوہاب صاحب سے کہا کہ عبدالوہاب صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں کیا ہوا ہے, انہوں نے تمہیں چیزیں نہیں دی. میں نے کہا کہ عبدالوہاب صاحب انہوں نے میرے کمپیوٹر بھی دے دیے, ڈسکیں بھی دے دی, یہ چیزیں بھی دے دی, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب ہو کہ ہوا کیسے ہے. وہ تو مجھے جیل میں کرنے کے چکر میں تھے, میرا یہ ہے میرا وہ ہے سب کچھ, تو یہ کیا ہوا ہے. کہتا ہے سنو میں نے سیدھی کال بنائی ہے وزیر کو, اچھا, اور وزیر کو میں نے بتایا ہے کہ تم آج اس کرسی پہ بیٹھے ہو, میں 25 سال اس کرسی پہ بیٹھا ہوں اور میں نے کتنے بادشاہوں کے ساتھ جو ہے ان کو سرو کیا ہے. میں نے اپنا ایک بندہ بھیجا اور وہ میرا نام اس نے لیا اور تم لوگوں نے اس کو نکال دیا. یہ عزت دیتے ہو کسی بندے کو؟ وہ بندہ میرے نام سے آیا تھا تمہارا. یہ تمہارا ہوا کیسے کہ تم نے اس کو جناب بغیر کام کیے بھجوا دیا؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تم نے اس بندے کی انسلٹ نہیں کی, تم نے میری کی ہے. انسلٹ کی ہے. تو وہ وزیر معافیا مانگنے لگ پڑا مجھ سے, اور وزیر نے کہا ہے کہ ابھی بندے کو بھیجو اور اس کے اوپر سے سارے کیسز ختم, اس کی چیزیں بھی ساری اس کو مل جائیں گی, سب کچھ ہے. تم آؤ ادھر, ہم تمہارے پاؤں پکڑ کے تم سے معافی مانگیں گے عبدالوہاب, یہ ہم سے جو غلطی ہو گئی. ہم تم سے وہ کہتے ہیں انہوں نے تو 10 منٹ اس نے لگائے ہیں معافی مانگنے میں, وزیر نے, ایکٹیو وزیر نے, کہ تم تو بڑے رسپیکٹیبل بندے ہو. تو یقین کریں کہ اس وقت میں نے پھر ایسے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا اس سے کہتے ہیں غیبی مدد. یہ ہوتی ہے غیبی مدد, ورنہ میں 35,000 ریال کہاں سے دیتا. میری مہینے کی آمدن میکسیمم 5, 6, 7, 8 کبھی کبھی 10-11 ہزار ریال ہوتی تھی مہینے کی آمدن. وہ بھی پتہ نہیں کہ ہوگی یا ہوگی نہیں ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے, سارے ایکسپینسز میں کہاں سے دیتا. تو اس دن سے وہ جو وقت تھا نا, میں نے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ اس کو پکارتے ہو. جب آپ اس کو پکارتے ہو, اس کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں, جو آیات ہیں, پھر مجھے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے کیوں بتایا ہے قرآن پاک میں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیا ہے. آیت کریمہ جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ کیا ہے. جی اس کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کیا ہے. پھر مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ رب العزت نے یہ سارے جو آیات دعائیں بتائی ہیں یہ پیغمبروں کی, یہ ساری اللہ رب العزت نے کیوں بتائی ہیں کہ جب بھی آپ کے اوپر مشکل پڑے تو آپ انہی آیات سے کام لو, انہی جگہ سے کام لو, اور غیبی مدد آپ کو آئے گی. کون عبدالوہاب, کہاں سے آیا عبدالوہاب, کیسے میں گیا عبدالوہاب کے گھر. اگر میں عبدالوہاب کے گھر نہ گیا ہوتا تو یہ مدد مجھے غیبی کیسے ملتی. ایسے میں بندے کو کہاں سے ڈھونڈتا جہاں پولیس والے بھی ناکام, کفیل بھی ناکام, سب کچھ ناکام. اب اللہ رب العزت نے میری ایک مشکل آسان کرنی تھی, اس بندے سے پہلے ملوانا تھا. اس بندے سے پہلے اللہ نے ملوایا. تو اس دن میں سمجھا کہ یا اللہ یہ ڈسکو زندگی, یہ میوزک, یہ تیرے سے ہٹ کے جینا, یہ سب بیکار ہے. جینا ہے تو تیرے ساتھ جینا ہے, ورنہ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں اس وقت سے, میں یقین کریں کہ میرا کبھی ہنسنے ہنسانے کا دل ہی نہیں کرتا. آپ کے ساتھ اس چینل پہ کوشش کرتا ہوں ہنسنے ہنسانے کی, لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہنسنا ہنسانا مہنگا نہ پڑ جائے. اسی لیے جب میں نے سنا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ الاحزاب نازل ہوئی تھی تو ہنسنا چھوڑ دیا تھا. کبھی کبھی 1-2 دفعہ کے واقعات ہیں کہ مسکرائے تھے. تو اللہ رب العزت کی پکڑ تو ہونی ہے, لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ کے رہنے سے جو ہے نا, پھر یہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کسی وقت بھی گھرائے جا سکتے ہو, پکڑے جا سکتے ہو. آپ کے اوپر قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اگر اللہ کا آپ کے ساتھ نہ ہو تو. اگر ساتھ ہوگا اللہ کا تو وہ آپ کے لیے اس مصیبت کے آنے سے پہلے حکمتیں کر دیتا ہے, آسانیاں بنا دے گا. بندے پیسے اب یہ فرشتہ بن کے بندہ آپ کے لیے آیا. میں نے عبدالوہاب سے پھر کہا, میں نے کہا عبدالوہاب میری ایک بوڑھی ماں ہے, وہ 80 سال سے زیادہ کی ہے, وہ چارپائی پہ ہے, اور وہ تمہاری زندگی کے لیے اور خوشیوں کے لیے اتنی دعائیں کر رہی ہے.
وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ آپ انسان نہیں، آپ فرشتے بن کر آئے ہو. تو اس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے تم مجھے یہ کام ہی نہیں ہے، تم مجھے یہ کہہ کے دیکھو کہ کچھ مانگ کے مجھ سے دیکھو، یہ تو تم نے مجھے کام ہی نہیں کہا. تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا تھا نا، یہ اس کے مقابلے میں یہ کام کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے تمہارے لیے کیا ہے. میں تمہاری اتنی عزت کرتا ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ میرا یہ نمبر نوٹ کر لو، آئندہ جب بھی تمہارے ساتھ مشکل آئے، کہیں بھی ہو تم سعودی عربیہ کے کونے میں، ایک کال، ایک میسج، یہ عبد الوہاب اگر اس دنیا میں ہے تو یہ تمہارے سر پہ کھڑا ہوگا. کیا دنیا میں نیک لوگ ہیں جی. یہ چیزیں انسان کو جو ہے وہ پھر چینج کروا دیتی ہیں. تو میں بھی اسی وقت سے ہی تبدیل ہوا، اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تبدیل ہوا. ماشاء اللہ جی. تو اپنے ناظرین سے بھی یہ گزارش کریں کہ چل آؤٹ، یہ فن اور یہ اللہ سے دور رہ کے جو جینا ہے نا، یہ بیکار زندگی کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر. جب بھی کوئی واقعہ ہو جائے اس طرح کا، اللہ رب العزت کی آیات کچھ یاد کر لیجئے قرآن پاک کی، اور اللہ رب العزت سے ان آیات کے ذریعے پکاریے، ان صفاتی ناموں کے ذریعے پکاریے. اللہ آپ کے لیے آپ کی پریشانی سے پہلے اس کی جو ہے حل کرنے کی حکمتیں تلاش کر دے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. واقعہ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ شاید کسی اور کو بھی جو ہے وہ زندگی تبدیل کرنے کا موقع مل جائے. جزاکم اللہ خیر.